وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، جس سے ہم آج کے گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو قتال اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس گفتگو میں مضمون اس جانب بھی مڑ گیا آیت نمبر 253 میں، جہاں سے کہ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ چاہتے ہیں تو سب کو ہدایت دیتے اور یہ لوگ آپس میں نہ جھگڑتے اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی آزاد مرضی سے ہدایت کے راستے کو اختیار کریں، ان پر کوئی جبر نہ کیا جائے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے اور اس ہدایت کے راستے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو اور زیادہ ثبات اور زیادہ یقین عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ جو کہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، سرکشی اور ضد اور عناد کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ در حقیقت شیطان کے ساتھی ہیں۔ اگلے حصے میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، یعنی زبردستی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اور اس کو اختیار کرنے میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی اور جبر کا معاملہ نہیں، بلکہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد، اس الہدیٰ کے آ جانے کے بعد کہ اب رشد اور غی یعنی گمراہی اور ہدایت یہ بالکل واضح ہو چکی ہے۔ لہذا جو بھی ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرآن موجود ہے، وہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے، یعنی طاغوت کا منکر ہو جاتا ہے، یعنی طاغوت یعنی سرکشی تمرد کا جو انکار کر دیتا ہے، یعنی اس سے مراد سب سے بڑا سرکش وہ شیطان ہے جو کہ انسان کو گمراہی کے راستے کی طرف لے کر آتا ہے، تو در حقیقت جو اس کا منکر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہر طرح کی طاغوت اور سرکشی کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی ہے، لَا انفصام لَهَا، جو کہ ٹوٹ نہیں سکتی، ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو کہ ایمان والے ہیں، جو کہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مددگار ہے، ان کو اس ہدایت کے راستے کی طرف مدد دیتا ہے، ان کو اس ایمان کے راستے کی طرف ان کی اور زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی گمراہی سے بتدریج اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کے جو کہ نہ ماننے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، انکار پر ہی اڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے سامنے حق آ جاتا ہے لیکن وہ اپنی ضد، عناد، سرکشی اور تمرد کی بسبب وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس حق کو قبول نہیں کرنا۔ اولیاءہم الطاغوت، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا ساتھی، جن کے دوست طاغوت ہیں، یعنی وہ سرکش شیطان ہے جو کہ ان کا دوست ہوتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور ان طاغوت، ان سرکش شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ تو انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف یہ شیطان لے کر جاتا ہے۔ اس کا راستہ تو گمراہی ہے اور ضلالت ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگلی 3 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ تم اگر اس بات کو سمجھنا چاہو تو اس کی مثالیں تو بہت ہیں۔ لہذا پہلی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دی ہے جو کہ سب سے بڑا طاغوت تھا، یعنی نمرود، جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے رب کا انکار کرنے پر اڑ گیا۔
لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو کہ جھگڑا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کس زوم میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی ہے، ملک عطا کیا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، بجائے اس کے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس نے اکڑ اور سرکشی کا مظاہرہ کیا، گویا کہ طاغوت ہونے کا ثبوت دیا، اور اس نے کہا کہ میں ہوں جو کہ زندہ کرتا ہوں اور میں ہوں جو کہ مارتا ہوں، یعنی میں بادشاہ ہوں، میں جس کو چاہے زندگی عطا کروں اور جس کو چاہے میں موت دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید ان سے کوئی مناظرہ نہیں کیا، بحث نہیں کی، بلکہ رب کی ایک دوسری صفت کا تذکرہ کیا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکال کر لے کے آتا ہے، فأتی بها من المغرب، اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو ذرا لے آؤ اس کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو پھر وہ حق کا منکر، وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا، اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ مثال بیان کی جا رہی ہے ان کی کہ جو کہ جن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو کہ انکار پر اڑ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی طاغوت شیطان ہوتے ہیں، ان کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے مثال ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ جن کا دوست اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی مثال جس کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ یہ شخص کون ہے یہاں پہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ مفسرین کرام میں سے بعض نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس کا مصداق قرار دیا، بعض حضرت خضر کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین حرقی ایل نبی جس کا کہ تذکرہ تورات میں آتا ہے اس کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو مثال اس شخص کی جس کا کہ گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو کہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی تباہ برباد ہو گئی تھی، وہ بستی ختم ہو گئی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس کو جو کہ مر گیا ہو مرنے کے بعد، یعنی یہ بستی بھی اجڑ گئی ہے، اب اس بستی میں بھی کیسے زندگی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر انہیں مشاہدہ کرایا، یعنی وہ جو کہ ہدایت کے صحیح طالب ہوتے ہیں اور وہ جو کہ ماننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو اس راستے میں اور زیادہ رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، اس شخص کو اسی جگہ پر 100 سال کے لیے۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اٹھایا۔ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو کتنے عرصے رہا ہے، یعنی جو تم یہاں پر رہے ہو، سو گئے ہو، آئے تھے اس بستی میں، تو اس بستی میں ہم نے تمہیں سلا دیا تھا، تو ذرا بتاؤ تم کتنے عرصے سوتے رہے۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا کہ میں رہا ہوں یہاں پر ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بلکہ تم رہے ہو 100 سال تک۔ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَصَنَّعْ، تو ذرا دیکھو اپنے اس کھانے کی طرف اور اپنے اس پینے کی طرف جو تم اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ لم يتصنع، وہ ابھی سڑا بھی نہیں ہے، اس کے اندر سڑان بھی نہیں آئی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے تر و تازہ رکھا۔ 100 سال کا عرصہ گزر جانے پر اس کھانے اور پینے کی چیز میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوا۔ لیکن وانظر الی حمارک، اب ذرا دیکھو اپنے اس گدھے کی طرف، یعنی وہ جس گدھے پر سوار ہو کر وہ آئے تھے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 سال میں جو اس کی جسم کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا وہ چیز طاری کر دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ذرا اپنے اس گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اسی طرح ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، یعنی تمہارا یہ معاملہ لوگوں کے لیے اب یہ ایک نشانی ہوگی۔ وانظر الی العظام، ذرا دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم اسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، تو پھر جب اس پر یہ سب ساری باتیں واضح ہو گئیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں، بے شک میں یہ جان گیا، مجھے معلوم ہو گیا، مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر تیسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے اس کو ہدایت کے راستے پر گامزن کیا، اور ایمان کے سلسلے میں اس کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے مضبوط کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ،
اور یاد کرو کہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، نے کہا کہ کیا تم یقین نہیں رکھتے، مانتے نہیں، قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، مانتا ہوں، ضرور مانتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا ہوں کہ ذرا دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس پر اور ذرا یقین اور اس یقین کی بھٹی بن جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ یقین بھی لوگوں کو اسی شدت کے ساتھ ٹرانسفر بھی کر سکوں۔ یعنی نبیوں اور رسولوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اسی طرح کے مشاہدات کراتے ہیں، لیکن یہاں پر مثال کے طور پر تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کہ ایمان کی روش اختیار کرتے ہیں، وہ جو کہ ماننے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ایمان میں اور زیادہ ثبات عطا کرتے ہیں اور اس کو اور زیادہ یقین عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ساتھی اور مددگار بن جاتا ہے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے لو پھر 4 پرندے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اپنے ساتھ اپنے آپ سے ہلا لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر اس کو رکھ دو اس کے ایک ایک ٹکڑے کو ہر پہاڑ پر، یعنی اس کو ذبح کرو اور اس کے ٹکڑے کرو اور ٹکڑے کر کے اس کو مختلف پہاڑوں پر ان پرندوں کو رکھ دو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اور پھر تم اس سے پکارو، یأتینک سایہ، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے برسبیل تذکرہ اپنے اس قانون کا تذکرہ کیا جو کہ ہدایت اور دلالت کا قانون ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے اور کن کے ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ اس ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر وہی انفاق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جو کہ گفتگو چل رہی تھی تو ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو کہ اپنے مالوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسی ہے اس کی مثال کہ جیسے کہ کوئی ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، اور اس سے اگیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بالیوں میں ہو 100 دانے، یعنی جس طرح تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اور اس سے پھر 7 بالیاں اگتی ہیں اور اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ ایک دانے کے ذریعے سے 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اگر تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس 700 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی یہ 700 تو محض مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ اس کا اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو کہ مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، تو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دل آزاری کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہہ لینا اور درگزر کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا ہو، جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، یعنی احسان جتا کر۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو غنی ہے، یعنی تم جس کو صدقہ کر رہے ہو جس کے لیے، وہ اس ہستی کا خیال کرو کہ وہ ہستی درجہ غنی ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنی صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کے مانند جو کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی جس طرح سے ریاکاری کرنے والا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، جس طرح سے وہ ضائع کر دیتا ہے اپنے صدقات کو، تو وہ لوگ جو کہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں اور جس پر مال خرچ کیا ہے اس کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتے ہیں، تو وہ اسی کے مانند ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا نہ تو اللہ تبارک تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی صاف پتھر ہو، صفوان ہو، چکنا پتھر ہو، اور اس پر کچھ مٹی پڑ گئی ہو، کوئی پتھر پر تھوڑی سی مٹی ہو گئی اور اس پر کسی نے کوئی کاشت کر لیا، کوئی سبزہ اگا دیا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور پھر اس پر پڑ جائے تیز بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس نے پھر اس کو چھوڑ دیا صاف، اس کا سارے کی ساری محنت ضائع ہو گئی جو اس نے وہاں پر کچھ کاشتکاری کی ایسے کسی پتھر پر کہ جس پر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی تھی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ان کی کمائی میں سے
کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے منکروں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے برعکس مثال ان کی جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کے لیے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، تو اس کی مثال تو اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو، فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اور اس پر اگر کوئی تیز بارش پڑی، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس نے تو اس کے پھل کو اور دوگنا کر دیا، بڑھا دیا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر بارش نہ بھی ہو، فَطَلٌ، تو پھواری کافی ہے، تو پھوار بھی اگر اس پر پڑ جائے تو وہ بھی اس کے پھل کو دگنا چوگنا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، تو در حقیقت ان کی مثال تو یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ اس نے وہاں پر باغبانی کی ہے جو کہ ایک بلند اور ہموار زمین پر کی ہے، اس پر اگر کوئی بارش ہوتی ہے تو اس کا پھل دگنا اور چوگنا ہو جاتا ہے، اور بارش نہ بھی ہو تو پھواری کافی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اس کی مثال جو پہلے بیان کی گئی کہ جو کہ اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں اور لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں مال خرچ کرنے کے بعد، تو انہوں نے تو اصل میں ایسی جگہ اپنے باغ کو اگایا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی بارش ہوئی تو اس بارش نے اس کی ساری محنت کو ضائع کر دیا اور سارا باغ اس کا ضائع ہو گیا۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کوئی باغ ہو انگوروں کا اور کھجوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے دامن میں ندیاں بھی بہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں اس کے لیے ہو ہر قسم کے پھل، واصابہ الکبر، اور اس پر آ جائے بڑھاپا، ولہو ذریۃ ضعفاء، اور اس کے بچے ہوں کمزور ناتواں، فاصابہ اعصار فیہ نار، تو اس پر ایک بگولا آ جائے جس میں کہ آگ ہو، یعنی اس باغ پر سموم کا کوئی بگولا پھر جائے، فاحترقت، تو وہ باغ جل کر خاک ہو جائے۔ یعنی ایک ایسا شخص جس نے اپنی محنت سے کھجوروں اور انگوروں کا باغ کو تیار کیا، اس کے دامن میں ندیاں بھی بہ رہی ہوں اور ہر طرح کا وہ پھل بھی وہ باغ لا رہا ہو، اس کے اوپر بڑھاپا بھی آ گیا کہ اب یہ دوبارہ باغ کو سینچ نہیں سکتا، اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہوں کہ دوبارہ وہ باغ کو تعمیر نہیں کر سکتے، اور اس پر کوئی آگ کا بگولا آ جائے اور سارے کے سارے باغ کو ضائع کر دے۔ تو یہ اس کی مثال ہے جو کہ اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں اور اپنی زبان سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سوچو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے جو بھی تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ یعنی انسان کی کمائی کے دو ذرائع ہی ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جو وہ کماتا ہے اور وہ جو کہ اس کی زمین سے نکلتا ہے، یعنی وہ جو کاشتکاری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان میں سے یہ جو پاکیزہ مال ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں سے بری چیز کا ارادہ مت کرو کہ تم وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، جبکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ تم اس کی قیمت کو گھٹا نہ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھٹیا مال اور برا مال جس کو کہ تم پسند نہیں کرتے یا تم اس کی قیمت کو گھٹا دیتے ہو، تو ایسے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تم جس کو یہ مال دے رہے ہو، جس کے نام پر یہ مال خرچ کر رہے ہو، وہ تو در حقیقت غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، وہ اس کی حمد خود بخود ہو رہی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ یعنی تم اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرو گے تو شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ اس سے تمہارے پاس غریبی آ جائے گی، فقیری آ جائے گی، لہذا اپنے مال کو بچا بچا کے رکھو، وہ فقر سے ڈرائے گا، جبکہ فحاشی اور بے حیائی کے کام میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے پاس سے فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی یہ بات صرف اسی کو سمجھ میں آتی ہے جس کے پاس وزڈم ہے، عقل ہے اور دانائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا کر دی، وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ مال اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کی کتنی بڑی قیمت اور کتنا بڑا فائدہ ہے جو کہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو جس کو بھی حکمت عطا کر دی گئی اس کو تو بہت خیر عطا کیا گیا، بہت بھلائی اس کو عطا کی گئی۔ وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے
انفاق میں سے اور یا جو بھی تم نظر مانو گے فإن اللہ یعلم، تو بے شک جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور بے شک ظالموں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا صدقات فنعما ہی، اور اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس سے اور دوسرے لوگوں کی بھی ترغیب ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم اس کو چھپاؤ اور اس کو تنگ دستوں کو، فقراء کو، ضرورت مندوں کو پہنچاؤ چھپا کر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے اپنے لیے بہتر ہے، تمہاری اپنی تربیت کے لیے، تمہاری اپنی تزکیے کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم مال پوشیدہ دو، چھپا کر دو۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور دور کر دے گا وہ تمہارے لیے تم سے تمام گناہوں کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، یعنی آپ جتنا بھی چاہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک کہ یہ خود ہدایت کے طالب نہ ہو، اور جب ہدایت کے طالب ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو ہدایت دے گا۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تو جو کوئی بھی تم مال میں سے خرچ کرتے ہو اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور خرچ مت کرو مگر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے۔ جو بھی انفاق کرو اس کا مقصود اور اس کا مطلوب صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی رضا ہونی چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے مال میں سے خرچ کرو گے، یوفا الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔